باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحل لہن اور حلال نہیں ہے ان کے لیے ان یکتمن ما خلق اللہ کہ چھپائے اس کو جو اللہ پاک نے پیدا فرمایا فی ارحامہن ان کے رحموں میں ان کن یؤمن باللہ والیوم الاخر کہ اگر ان کو ایمان ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر وبعولتهن احق بردهن اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہے لوٹانے کے فی ذالک اس عدت کے انتظار میں اس مدت انتظار میں ان ارادوا اصلاحا کہ اگر ان کا ارادہ سنوارنے کا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَهُنَّ اور عورتوں کا بھی حق ہے مردوں کے اوپر مثل الذی جیسے کہ مردوں کا حق ہے علیہن عورتوں کے اوپر بالمعروف دستور کے مطابق وللرجال علیہن درجہ اور مردوں کو ایک گنا فضیلت حاصل ہے عورتوں کے اوپر واللہ عزیز حکیم اللہ رب العزت زبردست حکمت والے ہیں ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في ارحامهن من الولد او الحيض کہ عورت نہ چھپائے کس کو نہ چھپائے مثال کے طور پہ کوئی عورت ہے اس کو اس کے شوہر نے طلاق دے دیا کیا دے دیا طلاق اب طلاق کی مدت پوری ہو گئی اور یہ عورت حاملہ ہے لیکن یہ اپنا حمل نہیں بتاتی کہتی میرا کوئی حمل ومل نہیں ہے اور یہ حمل اسی چھپاتی ہے کہ ظاہر ہے کہ 3 مہینے کے پورے ہونے کے بعد معاشرے کے اندر یہی ہے کہ یہی عورت دوسرے آدمی کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے لیکن یہ عورت اپنا حمل چھپاتی ہے اس لیے کہ اگر حمل کو ظاہر کرے گی تو پھر تو عدت 3 مہینے نہیں ہوں گے پھر تو عدت کیا ہوگا وضع حمل ہوگا بات سمجھ میں آ گئی اس لیے یہ کیا کرتی یہ چھپاتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ہی منع ہے کہ ایسا نہ کرے اسی طریقے سے کوئی عورت اپنے حیض کو چھپاتی اس کو چھپاتی ہے حیض کے ایام کو چھپاتی ہے تو یہ سارا عورتوں کے لیے ممنوع ہے ان کن یؤمن باللہ والیوم الاخر وبعولتهن احق بردهن وبعولتهن ازواجهن ان کے شوہر احق بردهن زیادہ حقدار ہے ان کے لوٹانے کے اوپر ان کے شوہر زیادہ حقدار ہے اس بات کے اوپر کہ ان کو لوٹائے اس لیے کہ شوہروں نے ان کو طلاق دی نا کس نے دی شوہروں نے اب شوہر ہی زیادہ حقدار ہے کہ یہ عورت واپس اپنے شوہر کے پاس چلی جائے احق کو اسم تفضیل کا صیغہ ہے اس سے یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اسم تفضیل میں تو کیا ہے اسم تفضیل میں زیادتی ہوتی ہے نا یعنی زیادہ حقدار کون ہے شوہر ہے تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس سے کم حقدار اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے سمجھ میں آ رہا ہے اسم تفضیل یہ ہے نا لیکن یہ ہے کہ صاحب جلالین فرماتے حق بردہن ای بمراجعتہن ولو ابینا یعنی یہ شوہر زیادہ حقدار ہے ان کے واپس لے جانے کے اوپر ولو ابینا اگرچہ یہ عورتیں انکار کرے تو کہتے ہیں یہ احق اسم تفضیل اسم فاعل کے معنی میں حقیقن کے معنی میں کس کے معنی میں حقیقن کے معنی میں فی ذالک ای فی زمان تربصی کون سی زمانے میں انتظار کے زمانے میں ان ارادوا اصلاح کہ اگر ان کا ارادہ اصلاح کرنے کا ہو بینہما دونوں کے درمیان اصلاح کرنے کا ارادہ ہے یعنی یہ کہ شوہر بھی چاہتا ہے اصلاح ہو جائے عورت بھی چاہتی ہے کہ چک چک نہ کرے اور اپنے آپ کو صحیح کرے درست کر لے لا ضرار المرأتی یہ اس لیے نہیں ہے کہ عورت کو تکلیف دے اور تحریص علی قصدہ ان ارادوا اصلاح کی یہ جو آیت ہے ان ارادوا اصلاح کہتے یہ آیت و تحریص علی قصدہ یہ ابارنا ہے اس ارادے کے اوپر کہ یہ اپنا اصلاح کر لے صحیح ہے لا شرط لجواز الرجعت کہتے ہیں ان ارادوا اصلاح ان کی وجہ سے آپ اس کو طلاق رجعی کے لیے شرط نہ بنائے اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہے تو اپنی بیوی کو لے جائے نہ کہ اس لیے کہ جناب طلاق رجعی دے دی اور اس کے بعد واپس اپنی بیوی کو لے کے جاتا ہے پھر طلاق دیتا ہے پھر واپس لے کے جاتا ہے وہذا فی طلاق رجعی اور یہ طلاق رجعی کے اندر ہوتا ہے کس کے اندر ہوتا ہے احق کو بتا دیا احق بردہن احق لا تفضیل فی کہتے ہیں کہ یہ اس میں تفضیل نہیں ہے اذ لا حق لغیرہم یعنی کسی اور کو کوئی حق نہیں ہے فی نکاحہن فی العدتی فی نکاحہن فی العدتی اس عدت کے اندر نکاح کرنے کا کسی اور کو کوئی حق نہیں ہے ولہن علی الازواج ولہن
علی الازواج اور عورتوں کا شوہروں کے اوپر حق ہے مثل الذی علیہن من الحقوق جیسے کہ مردوں کا لہم یعنی مردوں کا علیہن من الحقوق عورتوں کے اوپر کیا ہے حق ہے بالمعروف شرعاً دستور کے مطابق شریعت کے مطابق من حسن العشرتی بہترین معاشرے کے بنا پر و ترک الضرار اور نہ کہ نقصان دینے کے لیے نہ کہ نقصان دینا ہو ونحو ذلک اور اس کے مانند وللرجال علیہن درجہ اور شوہر کو یعنی مردوں کو عورتوں کے اوپر ایک گنا فضیلت حاصل ہے فضیلت فی الحق من وجوب طاعتہن لہن یعنی ایک گنا فضیلت ہے کس کا شوہر کا عورتوں کے اوپر من وجوب طاعتہن لہم عورتوں کے اوپر واجب ہے لہم کی شوہر کی کیا کرے اطاعت کرے لہم کس کی اطاعت کرے شوہروں کی اطاعت کرے دیکھیں جناب سیدھی بات ہے کہ میاں اور بیوی یہ دونوں حقوق کے اندر برابر ہے اگر مثال کے طور پہ عورت گھر کا کام کرتی ہے تو شوہر باہر کا کام کرتا ہے تو آدھا کام عورت اور آدھا کام مرد اسی طریقے سے اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرتا ہے تو مزہ صرف مرد کو تو نہیں آتا بلکہ عورت کو بھی آتا ہے بات سمجھ میں آ گئی اس کے اندر بھی دونوں برابر ہے تو کوئی فضیلت تو حاصل نہیں ہوئی لیکن پھر بھی اللہ رب العزت فرماتے کہ ایک گنا فضیلت مرد کو عورت کے اوپر حاصل ہے وہ کیوں وہ اس لیے کہ عورت کے خرچہ اور اسی طریقے سے اس کا مہر شوہر نے اپنے ذمے لیا ہے اور وہ ادا کرتا ہے اس بنا پر مرد کو اللہ پاک نے عورت کے اوپر ایک گنا فضیلت عطا فرمائی لما ساقو من المہر والانفاق لما ساقو اسی کہ اس کے ذمہ ہے مہر والانفاق اور کیا چیز خرچ کرنا واللہ عزیز فی ملکی اللہ رب العزت کیا ہے زبردست ہے اپنی سلطنت کے اندر بادشاہت کے اندر حکیم فیما دبرہ لخلقہ حکیم ہے اس کے اندر دبرہ لخلقہ کہ اپنے مخلوق کے لیے تدبر کی چیزیں چھوڑ دیے تدبر چھوڑ دیا ہے کہ وہ غور اور فکر کرے الطلاق مرتان طلاق دو ہی ہے یعنی طلاق رجعی دو ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ یا تو ٹھہرانا ہے بِمَعْرُوفٍ دستور کے مطابق او تصریحٌ بِإِحْسَان یا چھوڑ دینا ہے بھلے طریقے سے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اور حلال نہیں ہے تمہارے لیے أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ کہ تم لے لو عورتوں سے وہ چیزیں کہ جو تم نے ان کو دی ہے شیئاً کچھ بھی الا ان یخافا لا یقیما حدود اللہ یہ بات کی بات ہے الطلاق والتطلیق الذی یراجع بعدہ طلاق کے بعد ذکر کر دیا التطلیق تو کہتے ہیں التطلیق بمعنی طلاق کے التطلیق بمعنی طلاق کے الطلاق التطلیق الذی یراجع بعدہ مراد وہ طلاق کہ جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے یراجع بعدہ جس کے بعد کیا ہو سکتا ہے رجوع ہو سکتا ہے مرتانی اثنتانی دو ہے مرتانی اثنتانی دو ہے بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے مرتانی دو ہے دو ہے تو اگر کسی آدمی نے دو یعنی 4 طلاقیں دے دی تو طلاق واقع ہوگی اور اگر کسی آدمی نے 2 طلاقیں دے دی تو طلاق واقع نہیں ہوگی طلاق واقع نہیں ہوگی لیکن ہم اس کے متعلق یہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں دو مراد دینا یہ معنی مجازی ہے اور 2 مراد دینا معنی حقیقی ہے تو لہذا حقیقت کے اوپر عمل کرنا صحیح ہے مجاز کی طرف جانے کی کوئی ضرورت ہو نہیں ہے اس سے جناب 2 ہی مراد ہوں گے نہ کہ دو فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ فَإِمْسَاكُمْ یہ مبتدا ہو رہے گا فَعَلَيْكُمْ محذوف اس کا خبر ہے اب اگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ امساکن تو نکرہ ہے یہ مبتدا نہیں ہو سکتا تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ امساکن موصوف ہے بمعروف اس کی صفت ہے اب ایسی صورتحال میں امساکن مبتدا بن سکتا ہے فعلیکم اس کی خبر بن گئی فعلیکم امساکن پس تمہارے اوپر کیا ہے امساکن بعدہ اس کے بعد عورتوں کو ٹھہرانا بأن تراجعوہن کہ آپ ان کی طرف کیا کرے رجوع کرے بمعروف من غیر ضرار دستور کے مطابق نہ کہ ضرر دینے کے لیے او تصریح ارسال لہن او تصریح یا ان کو بیچ دے یا ان کو ارسال لہن عورتوں کو کیا کر دیں مولوی صاحب بیچ دے اپنے ماں باپ کے گھر عورتوں کو بھلے طریقے سے اچھی طریقے سے رخصت کر دے کہ بس میرا اور تیرا ختم ولا يحل لكم
اور حلال نہیں ہے تمہارے لیے ایھا الزوج اے شوہرو ان تاخذوا مما آتیتموہن من المہور شیئا، آپ نے عورتوں کو مہر دیا ہے تو عورتوں سے مہر لینا آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ کمینگی کی نشانی ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو مہر دے دے اور پھر اس کے بعد اس سے مہر لینے کے طریقے ڈھونڈتا رہے، یا اپنی بیوی کو جوڑے کپڑے دے دیے اور اس کے بعد جب طلاق دے دیا تو کہتے بھئی میرے کپڑے اور میرے سامان سارے کے سارے واپس کر دوں۔ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ ایسا ہے جیسے کہ مثال کے طور پہ کتے کا چاٹا ہوا جو عرف کے اندر مثال ہے۔ اسی جناب آپ نے اگر عورتوں کو کچھ دیا ہے تو ان سے واپس نہ لے۔ اذا طلقتموہن، اس وقت کہ جب آپ ان کو کیا کرو؟ طلاق دے دو۔ الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، مگر یہ کہ اگر دونوں کو خوف ہو، کس کو خوف؟ یعنی زوجان میاں اور بیوی کو، اللہ یقیما کہ وہ دونوں قائم نہیں رکھ سکیں گے حدود اللہ، اللہ کے حکم کو، ای لا یاتیا بما حدہ لہما من الحقوق، ای لا یاتیا کہ نہیں لائیں گے بما حدہ جو اللہ پاک نے حد مقرر کیا ہے لہما دونوں کے لیے، کس کے لیے؟ میاں اور بیوی، من الحقوق کے حقوق میں سے، وفی قرات یخافا، اور ایک قرات کے اندر یخافا، یخافا کے بجائے یخافا بالبناء للمفہوم، کہ اگر ان کو خوف لاحق ہو گیا ہے، اللہ یقیما بدل استعمال من ضمیر فی، کہتے ہیں کہ اللہ یقیما بدل استعمال ہے من الضمیر فی، اس کے اندر جو اللہ یقیما کے اندر جو ضمیر ہے اس ضمیر سے اللہ یقیما کیا ہے مولوی صاحب؟ بدل استعمال ہے۔ وقرئ بالفوقانیۃ فی الفعلین، اور کہتے ہیں کہ ایک قرات کے اندر دونوں کو تا کے ساتھ پڑھا گیا ہے، یعنی دو فعلوں کو تا کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ کیسے؟ اللہ تخافا اللہ تقیما، اللہ تخافا اللہ تقیما، فإن خفتم، پس اگر آپ کو خوف ہو اللہ یقیما حدود اللہ کہ قائم نہیں رکھ سکیں گے میاں اور بیوی اللہ رب العزت کے حکم کو، فلا جناح علیہما، تو کوئی گناہ نہیں ان کے اوپر، فی مفتدت بھی کہ اپنی جان کا فدیہ دے، اپنی جان کا فدیہ دے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ پاک کے احکامات ہے، فلا تعتدوها، سو اس سے تجاوز مت کرو، ومن یتعد حدود اللہ، اور جو تجاوز کرتے ہیں اللہ پاک کے حکم سے، فاولئک هم الظالمون، پس وہی لوگ ظالم ہیں۔ فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به نفسها من المال، نفسها من المال ليطلقها، تاکہ اس کو طلاق دے دے، تاکہ اس کو کیا کر دے؟ طلاق دے دے۔ ایک عورت تھی ثابت ابن قیس ان کے شوہر تھے، یہ آئی نبی علیہ السلام کے پاس اور فرمانے لگی کہ اے اللہ کے رسول، میرے شوہر نے دیکھے مجھے مارا ہے، میرے چہرے کے اوپر یہ نشانات ہیں، یہ نشانات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا کہ آپ نے ان کو مارا ہے جمیلہ کو، تو نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یقین کرے کہ دنیا میں سب سے زیادہ میں اپنی بیوی سے محبت کرنے والا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے جب جمیلہ کی طرف دیکھا تو فرمایا کہ آپ کا شوہر تو یہ کہہ رہا ہے، تو نے کہا میں بس ایسی بات اپنی زبان سے نہیں نکالنا چاہتی کہ اللہ پاک کی طرف سے کوئی حکم نازل ہو جائے نبی علیہ السلام پر، لیکن یہ جو بات بتا رہے اس بات میں صداقت ہے، صحیح بولتے، لیکن اے اللہ کے رسول مجھے فطرتاً ان سے نفرت ہے، فطرتاً ان سے کیا ہے؟ نفرت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ کو یہ طلاق دے دے تو پھر آپ مہر لوٹا دو گے، تو نے کہا کہ مہر اور مزید کچھ اور بھی لوٹا دوں گی، لیکن یہ کہ یہ مجھے مہربانی کر کے چھوڑ دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مزید تو نہ دیں، لیکن جو مہر ہے وہ مہر آپ ان کو لوٹا دیں۔ تو اس کے متعلق یہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، اس میں خلا کی طرف اشارہ ہے۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ خلا، اور خلا بالمال ہوتا ہے۔ ایک تو شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، تو جب طلاق دے گا اور اس آدمی نے دخول کیا ہے اپنی بیوی کے ساتھ تو پورا مہر دے گا، اور اگر دخول نہیں کیا ہے تو آدھا مہر دے گا۔ اور اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینا نہیں چاہتا
محبت کرتا ہے لیکن بیوی بار بار کہتی ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دو، تو ایسی صورت میں عورت کو مال دینا پڑتا ہے، مہر دینا پڑتا ہے، یا ویسے کچھ اپنے شوہر کو راضی کرنا پڑتا ہے کہ یہ سونا جو کچھ بھی ہے یہ آپ لے لے، مجھے طلاق دے۔ اب یہ جو خلا ہے، امام شافعی، امام احمد، ان دو حضرات کے ہاں فسخ نکاح، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں خلا طلاق شمار ہوتا ہے۔ ترتیب یہ ہے کہ حکومت وقت کیا کرے گا کہ ایک عورت گئی اور اس نے کیس دائر کر دیا اپنے شوہر کے خلاف کہ میرا شوہر ایسا ہے ایسا ہے، قاضی کیا کرے گا؟ اس عورت کی ساری باتیں سنے گی کہ اگر حقیقتاً اس میاں اور بیوی کا آپس میں اتفاق نہیں ہو سکتا اور مسائل ایسے گمبھیر ہے تو ایسی صورت میں قاضی فیصلہ کرے گا، اور قاضی کا جو فیصلہ ہوگا خلع کا وہ طلاق شمار ہوگا۔ لیکن اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے اور زندگی بھر کے رہتے رہے، کسی نے منع تو نہیں کیا، منع کیا ہے نفسہا من المال یطلقہا، اپنی جان کے بدلے مال دے دے تاکہ اس کو کیا کر دے؟ طلاق دے دے۔ ای لا حرج علی الزوج فی اخذہ، کہتے شوہر کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اس مال کے لینے میں، شوہر کے اوپر اس مال کے لینے میں کوئی گناہ نہیں۔ یہ کیوں بتایا؟ یہ اس لیے بتایا کہ اس سے پہلے اللہ پاک نے منع کیا ہے کہ آپ نے عورتوں کو کچھ دیے تو ان سے نہ لے، لیکن جب عورت خود آپ سے جدا ہونا چاہتی ہے اور آپ کو مال دینا چاہتی ہے کہ مال لو مجھے چھوڑ دو، تو کہتے اس کے لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَلَا الزَّوْجَةُ فِي بَدَلِهِ، وَلَا الزَّوْجَةُ، اور اسی طریقے سے عورت کو اس کے بدلہ لینے کے اندر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی اپنی بیوی کو پیسے دیتا ہے کہ میں نے ایک تو آپ کو مار دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ جناب یہ پلاٹ بکرا پیڑی کا یہ بھی آپ کو دیکھتا ہوں، لیکن یہ کہ جان چھوڑو، کیا کرو؟ بکرے پیڑی کا پلاٹ بھی لے رہے ہو لیکن کیا کرو مولوی صاحب؟ جان چھوڑو۔ تلک الاحکام المذکورہ، کہتے یہ احکام مذکورہ، یہ کون سے احکام؟ مذکورہ احکام، اللہ رب العزت کے احکامات ہے۔ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ فإن طلقها، پس اگر طلاق دے دی الزوج بعد اثنین، شوہر نے دو طلاق کے بعد، فلا تحل له، پس حلال نہیں اس کے لیے، من بعد الطلقۃ الثلاثۃ، تین طلاقوں کے بعد، حتی تنکح زوجا غیرہ، یعنی تزوج زوجا غیرہ، حتی تنکح، یہاں تک کہ نکاح نہ کر لے، زوجا غیرہ، کسی اور شوہر سے۔ اگر آدمی نے تیسری طلاق بھی دے دی، دو طلاق رجعی پہلے دی اور تیسری طلاق بھی دے دی، اس کے بعد اب یہ عورت اپنے شوہر کے پاس نہیں آ سکتی جب تک کہ دوسرے شوہر کے ساتھ کیا نہ ہو جائے؟ نکاح نہ ہو جائے۔ اور نکاح سے مراد صرف نکاح نہیں ہے کہ بس صرف نکاح ہو گیا، بلکہ نکاح سے مراد صحبت بھی ہے کہ وہ ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ بخاری اور مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ وطی کے بغیر پچھلا پرانا شوہر اس عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ نیا شوہر اس کے ساتھ وطی نہ کرے۔ اسی کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں طلاق دینے میں احتیاط کرے، اور طلاق کے تین صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو سب سے بہتر احسن کہ ایک طلاق آپ نے عورت کو پاکی کے اندر دے دیا، عورت کو آپ نے چھوڑ دیا، اب یہ ایک طلاق دوسرے مہینے میں خود بخود دوسرا طلاق پڑ جائے گا، تیسرے مہینے میں خود بخود طلاق پڑ جائے گا۔ اب بیچ میں آپ کو غور فکر کا وقت ہے، اگر آپ واپس اپنی بیوی کے پاس جانا چاہتے تو جا سکتے، کوئی مشکل نہیں۔ اور اگر بالفرض تین طلاق پڑ گئی، آپ نے تو ایک ہی دے دی، دوسری خود بخود پڑی، تیسری خود بخود پڑی، تو آپ ایسی صورتحال کے اندر یہ کسی اور شوہر کے ساتھ شادی بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ دوبارہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں تو بس مولوی صاحب کو بلائے اور نکاح پڑھوائے اور بات ختم۔ دوسری صورت طلاق حسن کی ہے کہ پہلے طور میں آپ نے طلاق دے دی، پھر دوسرے طور میں، پھر تیسرے طور میں، تیسرے مہینے کے تیسرے طور میں، اب یہ طلاق کے مغلظہ مطلب مطلقاً یہ بھی آپ سے کیا ہو گئی؟ الگ ہو گئی۔ اب ایسی صورتحال کے اندر جب تک کہ یہ عورت کسی اور آدمی کے ساتھ شادی نہ کرے اور شادی کے بعد وہ اس کے ساتھ صحبت نہ کرے،
پچھلے شوہر کے لیے حلال نہیں۔ ایسے ہی طلاق بدعت جس کو کہا جاتا ہے، طلاق بدعت تو طلاق بدعت نہیں ہے، لیکن ویسے نام اس کا طلاق بدعت پڑ گیا ہے، اس لیے کہ معاشرے کے اندر عیبدار قسم کا طلاق جو ہے وہ یہی ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو یہ بولے کہ تم کو 3 طلاق ہیں، یہ طلاق یقیناً شمار ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تم کو 1000 طلاق ہے، تو روایت کے اندر آتا ہے کہ 1000 طلاق میں سے 3 طلاق پڑ جائیں گے، 997 طلاق کا گناہ اس شوہر کے اوپر ہوگا کہ اس نے غلط الفاظ کیوں استعمال کی۔ غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے 1 طلاق بولا، دوسرا طلاق بولا تو طلاق واقع ہو گئی، لیکن اگر کسی آدمی نے 3 طلاق یا 10 طلاق یا 1000 یا 100 طلاق بولے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم ان کو کہتے ہیں کہ نہیں، 3 طلاق تو یقیناً واقع ہوگی، اور 3 طلاق سے بڑھ کے جو 4 اور 5 اور 10 اور جو زیادتی ہے اس کا گناہ اس شوہر کے اوپر ہوگا کہ اس نے کیا کر دیا، دین کا مذاق اڑایا۔ تو دین کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ صحیح طریقے سے سمجھ میں آ گئی نا؟ حتیٰ تن کیا زوج غیرہ ویطأہا، وہ کیا کر لے اس کے ساتھ، قوتی کر لے، کما فی الحدیث، جیسے کہ حدیث مبارکہ کے اندر رہا شیخین نے ذکر کیا ہے، شیخین سے روایت ہے، فَإِن طَلَّقَهَا زَوْجُ ثَانِي، بس اگر دوسرا شوہر اس کو کیا کر دے، طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو کوئی گناہ نہیں ہے، الزوجہ والزوج الاول، پہلی بیوی اور شوہر کے اوپر، ان یتراجعا، کہ واپس لوٹ جائے، الی النکاح بعد انقضاء العدت، نکاح کی طرف لوٹ جائے عدت گزرنے کے بعد، ان ظن ان یقیما حدود اللہ، کہ اگر ان کو گمان ہے، اگر ان کو کیا ہے، گمان ہے، ان یقیما حدود اللہ، کہ قائم رکھ سکیں گے اللہ رب العزت کے حکم کو، وَتِلْكَ الْمَذْكُورَاتُ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ جتنے بھی ذکر کیے گئے ہیں یہ سارے اللہ پاک کے احکامات ہیں، يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، بیان فرماتے ہیں اللہ پاک جاننے والوں کے لیے، يَتَدَبَّرُونَ، سوچ اور فکر والوں کے لیے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم طلاق دے دو اپنے بیویوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس وہ پہنچ جائے اپنے کس تک، مدت تک، قَارَبْنَ انقضاء عِدَّتِهِنَّ، قریب پہنچ جائے اپنی عدت کے پورے ہونے کی طرف، فَأَمْسِكُوهُنَّ، پھر ان کو ٹھہرا لو، بِأَن تُرَاجِعُوهُنَّ، یعنی رجوع کر لو ان کی طرف، بِمَعْرُوفٍ، دستور کے مطابق، معاشرے کے مطابق، من غیر ضرار، نہ کہ تکلیف دینے کے لیے، او سرحوهن بمعروف، یا ان کو چھوڑ دو بمعروف، دستور کے مطابق، یعنی اترکوهن حتی تنقضی عدتهن، یعنی ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ ان کی عدت پوری ہو جائے، ولا تمسکوهن بالرجعۃ ضرارا، اور ان کو نہ ٹھہرائے بالرجعۃ، واپس ہونے کے لیے، ضرارا، تکلیف دینے کے واسطے، مفعول لہو، ولا تمسکون فعل فاعل، کہتے زرارہ، یہ اس کے لیے مفعول لہو ہے۔ زرارہ کیا ہے؟ یعنی ان کو تکلیف کے لیے آپ نہ ٹھہرائے۔ ولا تمسکون کے بعد بالرجعۃ کہا، ایک طلاق رجعی آپ نے دے دیا، اب آپ اس کو چھوڑ بھی نہیں رہے، لیکن مہینے کے ابتدا میں آپ نے طلاق رجعی دے دیا، بات سمجھ میں آ گئی، اور مہینے کے انتہا میں آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر لیا، تو نہ اس کی جان چھڑا رہے، بات سمجھ میں آ گئی، اور نہ طلاق دینا چاہ رہے، پھر اسی طریقے سے آپ نے اپنے پاس رکھا ہے، پھر 4 مہینے کے بعد پھر آپ نے جناب ایک طلاق دے دیا، کیا کرنے کے لیے؟ عورت کو تکلیف دینے کے لیے۔ اللہ پاک نے اس سے منع فرمایا۔ لیکن یہ یاد رکھے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق رجعی دے دیا اور اس کے بعد طلاق رجعی دے دیا، تو یہ ایک طلاق شمار نہیں ہوگا بلکہ 2 طلاق شمار ہوگا۔ ایسے نہیں کوئی آدمی کہے کہ یار میں نے ایک طلاق دے دیا، رجوع کر لیا تو طلاق ختم ہوا، نہیں، طلاق اپنی جگہ برقرار ہے۔ آپ کے پاس صرف 2 اور پوائنٹ ہے، اس کے علاوہ کوئی پوائنٹ ہو نہیں، تو لہذا خیال کرتے رہے، لِتَعْتَدُوا عَلَيْهِنَّ، تاکہ تم کیا کرو، تجاوز کرو، زیادتی کرو، علیہن، ان کے اوپر، بالالجاء الی الافتداء، بالالجاء الی الافتداء، زبردستی کرنا فدیے کے لیے،
خلا جب دیتے نا، زبردستی کرتے ہاں یہ پیسے لے لو، اوی تطلیقی یا طلاق کے لیے، و تطویل الحبس یا اسی طریقے سے ضرر دینا کہ زیادہ اس کو کیا کر دے، لمبے وقت کے لیے اپنے پاس ٹھہرا لیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو یہ کرے گا تو اس نے گویا کہ اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی. بِتَعْرِيضِهَا إِلَىٰ عَذَابِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، اس نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے لیے پیش کر دیا. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور نہ بناؤ اللہ رب العزت کے احکامات کو ہزوا مذاق، یعنی ہزوا مذاق. محزوعاً، ہزوا کا ترجمہ کر دیا محزوعاً بہا، مذاق جس کا اڑایا جائے، یعنی اس کا مذاق نہیں اڑاؤ. بمخالفتها، اس کی مخالفت کرتے ہوئے، کس کی؟ اللہ کے احکامات کی. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ رب العزت کے احسانات کو جو اللہ پاک نے تمہارے اوپر کیے. بالاسلام، اسلام کی دولت عطا فرمائی، بہت بڑی نعمت ہے نہیں. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ، اور جو اللہ پاک نے تمہارے اوپر اتارا کیا؟ قرآن کریم. والحکمہ، اور اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا حکمت. ما فی من الاحکام، کہ جس کے اندر کیا ہے؟ احکامات. یعظکم بھی، نصیحت کرتے ہیں اللہ پاک تم کو اس کے ساتھ. بأن تشکروها بالعمل به، کہ شکر کرو اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے. واتقوا اللہ، ڈرو اللہ پاک سے. واعلموا، جان لو ان اللہ بكل شيء علیم، اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والے ہے. لا يخفى علیہ شیء، اس کے اوپر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی چیز پوشیدہ